اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب تفسیر موضوعی، کس چیز کے بارے میں؟ کتاب تفسیر موضوعی کے بارے میں۔ اور بات 16ویں درس میں آج پہنچی ہے، قصہ قرآنی، یعنی قرآنی قصے۔ فارسی کتاب کا نام کیا ہے؟ قصہ قرآنی، اس کا ترجمہ ہے قرآنی قصے اردو میں۔ تفسیر موضوعی 1۔ 16ویں سبق میں بات یہ ہونی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت آدم کی جنت، وہی جو کل ہم نے بات کی تھی، وہ بہشت موعود ہی ہے۔ بہشت موعود کسے کہتے ہیں؟ جس کا وعدہ کیا گیا ہے، جو قیامت میں نیک اعمال کے بدلے میں جو جنت ملے گی، کیا وہ بہشت وہی بہشت ہے جناب آدم جس میں تھے؟ وہ وہی بہشت ہے جو وہ والی تھی؟ اس چیز کے بارے میں گفتگو کی جائے گی، اس بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی داستان، یہ اس کے بارے میں دوسرا وہ ہے چیپٹر۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے مرحلوں اور اس وقت جب آپ کی زندگی کے مرحلے تھے، اور اس وقت جو رونما ہونے والے حوادث اور حادثات اور واقعات سے ہم مختصر طور سے آشنائی حاصل ہوئی۔ آپ کی زندگی کے مختلف مراحل، کیسے آپ کو خلق کیا گیا جنت میں، پھر اس کے بعد کیا حادثات رونما ہوئے، سجدہ کرنے کا حکم شیطان کا نہ کرنا، درخت ممنوعہ وغیرہ۔ اس مختصر آشنائی کے بعد مناسب یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی داستان میں قرآن کریم کے عاقلانہ نقطۂ نگاہ پر اور زیادہ دقت نظر سے کام لیا جائے۔ اب ذرا تھوڑی اور دقت سے کام لیا جائے تاکہ بعض سوالوں کے منطقی جوابات کے علاوہ، جو منطقی اس کے جواب ہونے چاہیے اس کے علاوہ وہ بھی دینے، اور اس کے علاوہ مستشرقین جو ادھر کے جو یہود و نصارہ وغیرہ ان کے جو اور دشمنان اسلام کے اعتراضات کا جواب بھی دیا جا سکے۔ خلقت آدم اور قرآن میں خلقت آدم کے بارے میں کیا ہے؟ قرآنی نقطۂ نگاہ سے جناب آدم علیہ السلام طین سے پیدا ہوئے۔ طین یعنی گیلی مٹی، اس سے خلق کیے گئے، یعنی ایسی گیلی مٹی جو بعد میں سلسال، سوکھی کھنکھناتی مٹی، سوکھی طین ایک ایسی گیلی مٹی جسے گیلا ہو اور جب وہ سوکھ جائے تو کیسی ہو جاتی ہے؟ کھنکھناتی ہوئی۔ پھر مسنون یعنی کالی اور بدبودار مٹی میں بدل گئی، پھر وہ بعد میں اس سے بدل، اور پھر آپ نے حیات کے جو ارتقائی اور آگے کے مرحلے ہیں ان کو طے کیا، اور آپ کی بیوی حضرت حوا بھی انہی کی نوع، انہی کی جنس سے پیدا کی گئی، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایھا الناس یا ایھا الناس اتقوا۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ خوب هستی شما؟ خوب هستم، شما خوبی؟ ممنون، سلامت شما خوب هستن؟ بله، آنها خوبن۔ ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ جناب آدم کیسے خلق کیے گئے جی، وہ کچھ ان کے جناب آدم کے واقعات کو بیان کیا گیا تھا۔ تو بتائیں قرآن مجید میں جناب آدم کے جو واقعہ ہے وہ 7 سوروں میں بیان ہوا ہے، لیکن ہر سورے میں ایک الگ اینگل سے اور باتیں بیان کی گئی۔ اب مسئلہ یہاں پہ اس درس میں جو شروع ہوا ہے 16ویں سبق میں، یہ ہوا ہے کہ جناب آدم کیسے پیدا ہوئے، اور ان کی جنت جو تھی جس میں وہ تھے، کیا وہ وہی بہشت تھی سبھی کا کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے، بہشت موعود جو قیامت میں اعمال کی جزا کے طور پہ دی جائے گی، کیا وہی جنت تھی؟ یہ سوال ہے۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم یہاں پر اس واقعات جو ہیں جناب آدم کی خلقت کے، اس کو ہم ذرا تھوڑا دقیق ہو کے پڑھتے ہیں تاکہ مستشرقین کے اور
دشمنان اسلام کے جو اعتراضات ہیں ان کا جواب بھی دیا جا سکے۔ قرآن مجید میں خلقت آدم آپ جانتے ہیں کہ قرآنی نقطۂ نگاہ سے جناب آدم کس سے خلق ہوئے؟ طین سے۔ طین کسے کہتے ہیں؟ گیلی مٹی، اس سے خلق کیے گئے ہیں۔ ایسی گیلی مٹی جو بعد میں سلسال بن گئی۔ سلسال یعنی وہی تین جو سوکھنے گیلی مٹی ہوتی ہے، وہ سوکھنے کے بعد کھنکھناتی ہوئی مٹی، جیسے ایک طرح سے مٹی کی جس سے وہ برتن بنتے ہیں، وہ اسی طرح سے ہوتی ہے۔ جب گیلی ہے تو ایسی ہوتی ہے، سوکھتی ہے تو وہ کھنکھناٹ والی ہوتی ہے نہیں، ہو سکتا ہے اس ٹائپ کی ہو۔ اور پھر ہمائم مسنون، کیونکہ جب برتن بناتے ہیں جس مٹی سے، آپ دیکھ لیں نا کالی جیسی ہوتی ہے، اور اس کا گیلی ہوئی مٹی جب وہ پڑی رہتی ہے بدبودار ہوتی ہے۔ ہمائم مسنون وہی کالی اور بدبودار مٹی، سمجھ میں آ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس میں بدل گئی تھی، اور پھر آپ نے حیات کے جو آگے کے مراحل ہیں ان کو طے کیا، اور آپ کی بیوی حضرت حوا بھی انہی کی جنس سے پیدا کی گئی، جیسا کہ ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو یا تقوی الہی اختیار، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ کون رب؟ الذی خلقکم، یہ صفت الذی خلقکم، جس نے تمہیں خلق کیا، من نفس واحدۃ، ایک نفس سے، وخلق منہا زوجہا، اسی نفس سے ان کی زوجہ کو بھی خلق کیا، وبث منہا رجالا کثیرا ونساء، اور اس سے پھر بہت سے مرد اور انسانوں۔ اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک نفس یعنی ایک آدم سے پیدا کیا ہے، اور ان کا جوڑا یعنی بھی انہی کی جنس سے پیدا کیا ہے، اور پھر ان دونوں سے کثرت سے ہم نے مرد اور عورت کو دنیا میں لائے۔ اس آیت کریمہ اور قرآن مجید کی دوسری آیتوں سے یہ بات بخوبی آشکار ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے کہ مرد و عورت جنس اور نوع میں ایک طرح کے ہیں۔ عورت اور مرد جنس میں دونوں کی حقیقت ایک ہی ہے، آدم، اور اس طرح کی آیات میں لفظ من نشویہ ہے، من نشویہ، نشأت اسی سے پایا ہے، ایک نشأت کی رفتہ یعنی اسی سے نکلنا، جیسا کہ سورہ روم میں بھی ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن آیاتہ، اللہ ہی کی نشانیوں میں سے ہے، اسی کی ان خلق لکم، ومن آیاتہ 6-7 مرتبہ آیا ہے سورہ روم میں، اللہ ہی کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ ہی کی انہی میں سے، ومن آیاتہ، اور اللہ ہی کی نشانیوں میں سے ہے، جس اللہ کی نشانیوں کے بارے میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے نا، کہ اللہ نے کیسا، ایسے ہی ومن آیاتی ان خلق لکم من انفسکم، اسی کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے ہی میں سے، تمہارے ہی اندر سے، تمہارے ہی میں سے، یعنی جنات میں سے نہیں، تم ہی میں سے خلق کیا تمہارے لیے ازواجن، بیویوں کو، لتسکنوا الیہا، تاکہ ان سے سکون حاصل کر سکو جی، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارا جوڑا تمہارے ہی نوع سے پیدا کیا ہے، تاکہ تمہیں اس سے بیوی سے سکون مل سکے، سکون حاصل ہو۔ یہ آیتیں جناب حضرت آدم و حوا کی سرشت، ان کی خلقت کی یکسانیت کے، وہ ایک سے ہیں، وہ یگانیت، ایک ہونا، اور عورت و مرد کی کرامت کو بیان کر رہے ہیں۔ صحیح ہے؟ بہتر ہے یہیں پر اس موضوع سے متعلق بات جو من گھڑت اور نقلی اور جعلی روایتیں ہیں، اور توریت اور انجیل کی باتوں کو بھی یہاں ذکر کر دیں، کیا من گھڑت باتیں ہو گئی، کیا نقلی اور جعلی روایتیں آ گئیں، ان کو بھی یہیں پر ہم بیان کرتے ہیں تاکہ اس پہ نقد و بررسی کر سکیں، تاکہ اس سلسلے میں پائے جانے والے جو شکوک ہیں، شبہات ہیں، ان کے سرچشموں کا سراغ لگایا جا سکے کہ یہ آئی کہاں سے یہ باتیں ہیں۔ توریت میں سفر تکوین کی دوسری فصل میں آیا ہے، کیا ہے آیت دیکھیے توریت میں ایسے، پھر خداوند عالم نے زمین کی مٹی سے آدم کو بنایا، پھر ان کی ناک میں روح پھونک کر انہیں جان عطا کی، وہ ایک زندہ مخلوق ہو گئے۔ پھر خداوند عالم نے آدم کو گہری نیند سلا دیا، اور ان کی ایک پسلی نکال کر اس کی جگہ گوشت بھر دیا، اور اس پسلی سے ایک عورت کو پیدا کر کے آدم کے سامنے پیش کیا، تو آدم بولے میری ہڈی میں سے ایک ہڈی اور میرا گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اس کا نام نساء ہونا چاہیے۔ کون کہہ رہے جناب؟ اس کا نام نساء، چونکہ اسے انسان سے بنایا گیا ہے۔ صحیح ہے نہیں؟ یہ جو پسلی سے بنی ہے اور اس سے بنی ہے، یہ کہاں کی ہے یہ بات؟ توریت کی بات ہے یہ۔ جنت اور آدم علیہ السلام کی بہشت میں فرق، جنت اور
جناب آدم جس بہشت میں تھے اور وہ جنت جو قیامت میں ملنے والی ہے اعمال کے نتیجے میں، کیا دونوں سیم ہیں؟ ظاہراً تو کوئی بھی کہہ دے گا کہ نہیں ہو سکتی، بھلے ہی اسے آج تک اس نے غور و فکر نہ کیا ہو، لیکن غور کرے گا تو خود سمجھ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت کی جو جنت ہے اس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ وہ اعمال آپ نے انجام دیے ہیں، اس کا حساب کتاب ہونے کے بعد نیک اعمال کے بدلے میں لی جائے گی۔ جناب آدم نے تو کوئی اعمال کیے ہی نہیں تھے جو انہیں وہ جنت مل گئی۔ دوسرا یہ قرآن میں اور روایتوں میں جگہ جگہ ہے کہ جو جنت مل جائے گی جنہیں ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس جنت میں جو گیا تو وہ ہمیشہ رہے گا، تو اگر وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے تو پھر جناب آدم اگر اس جنت میں تھے تو باہر کیوں آئے؟ باہر نہیں آ سکتے تھے؟ نہیں، اس سے تو ظاہر سب پتہ لگ ہی رہا ہے کہ وہ جنت نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید میں ہے کہ جناب آدم و حوا ابتدائی خلقت میں جنت، یعنی جنت سے مراد یہاں پہ یہ نہیں کہ وہ جنت کہتے ہیں درختوں سے بھرے ہوئے سرسبز و شاداب باغ کو کہا جاتا ہے، اس میں رہ رہے تھے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من الشیطان الرجیم وقلنا، اور ہم نے کہا یا آدم اسکن انت، آپ رہیے، وزوجک، اور آپ کی زوجہ بھی رہیں، الجنت، جنت میں، وکلا منہا، اور اس میں سے کھاؤ، رغدن، جی جو چاہے، ٹھیک ہے، جہاں چاہو، حیث شئتما، جہاں چاہو آرام سے کھاؤ۔ بہت سے مفسرین کا تفسیر، جن علماء مفسر ہیں تفسیر کرنے والے، ان کا خیال ہے کہ جنت نہیں ہے جس کا قیامت میں وعدہ کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو یہ کہ وہ جنت کا وعدہ کیا گیا ہے وہ جاویدانی ہے، جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے وہ ہمیشہ والی ہے، وہ جو چلا جائے گا پھر نکلے گا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جناتن، وہ جنت، تجری، جاری ہے، من تحت، جس کے نیچے الانہار، نہریں جاری ہیں اس کے نیچے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ابداً، ٹھیک ہے، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ حق ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اور بولنے کے اعتبار سے اللہ سے زیادہ سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ جنت وہ نہیں ہو سکتی، بعض مفسرین نے کہا ہے، کیوں؟ کیونکہ جو جنت کا وعدہ کیا گیا ہے وہ جاویدانی ہے، وہاں سے کوئی واپس نہیں آئے گا، آیت یہ رہی۔ دوسرا اس جنت جس کا وعدہ کیا گیا ہے فقط متقی اور پاک و پاکیزہ لوگوں کی منزل ہے، یعنی صرف متقی اور پرہیزگار ہی جا سکتے ہیں۔ تو شیطان کیسے پہنچ گیا وہاں بہکانے؟ جی، یا شیطان اپنا حربہ اپنا نے؟ اس کا مطلب یہ وہ جنت ہے۔ دوسرا ہے کہ وہ جنت جس کا وعدہ کیا ہے وہ متقی پاک و پاکیزہ لوگوں کی منزل ہے، وہاں نافرمان، خطا کار اور وسوسہ ڈالنے والے شیطان کی کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ اس کی اور اس کے پیروکاروں کی جگہ بس جہنم۔ جیسے لَأَمْلَأَنَّ، بالضرور میں بھر دوں گا جہنم کو، من کا، تجھ سے اے شیطان، میں تجھ سے جہنم کو بھر دوں گا، وَمِمَّن تَبِعَكَ، اور جو وہ لوگ کہ جو تیری اتباع کرنے والے ہیں، منہم، ان میں سے، اجمعین، سب کے، میں تجھ سے اور تیرے چاہنے والے، تیرے ماننے والوں کو سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآنی تہذیب و ثقافت میں جنت صرف بہشت موعود کے لیے نہیں بولا جاتا ہے، بلکہ اس دنیا کے سرسبز و شاداب، اس دنیا میں جو ہے، اس دنیا کے سرسبز و شاداب اور گھنے درختوں سے پر باغ کو بھی جنت کہتے ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے کمثل جنت بربوۃ اصابها وابل فاتت اکلها ضعفین، یعنی ان کے مال کی مثال اس باغ کی ہے، دیکھیں یہاں پہ جنت ورڈ آیا نہیں، اس باغ کو کہا ہے جو کسی بلندی پر ہو اور تیز بارش آ کر اس کی فصل کو ڈبل کر دے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کی ثقافت میں جنت صرف اس جنت موعود ہی کو نہیں کہا گیا ہے، بلکہ جنت اس باغ کو بھی کہا گیا ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ وہ اسی دنیا کی، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حبوط، ہاں پہلے دوسری بات یہ فَاهْبِطُوا، لفظ حبوط آیا ہے، لفظ حبوط کا مطلب ہے اوپر سے نیچے کی طرف آنا، حبوط بس آسمان سے نیچے اترنے کے لیے نہیں بولا جاتا ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کے سلسلے میں فرمایا اہبطوا مصر، حبوط کرو اس شہر میں فإن لكم ما سألتم، کسی شہر میں اتر پڑو، وہاں جو چاہو گے سب کچھ مل جائے گا۔ حبوط کا مطلب یہ نہیں کہ آسمان سے اترنا، کہ جناب آدم کو کہا اتر جاؤ، اترنے کا مطلب ہی آسمان سے اتر جاؤ، اس کا مطلب ہو جائے نہیں، حبوط کا مطلب، ٹھیک ہے، اور جگہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ سابقہ تفصیل، کبھی ہم نے تفصیل دی اوپر
اس کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت وہ جنت نہیں تھی جس کا قیامت میں وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کی جنت کی بھی ممتاز، اس کی بھی کچھ خصوصیات تو تھی آخر، ہیں نواب سب کچھ تھی وہاں خصوصیات، وہاں کسی قسم کی زحمت و مشقت نہیں تھی، وہ ہر طرح کی برائی اور پلیدی سے پاک اور موت و نابودی سے بھی بری تھی وہ، کہ اگر جناب آدم و حوا نے شجرہ ممنوعہ تناول نہ کیا ہوتا تو ایسے ہی عیش و عشرت سے وہاں رہ رہے ہوتے۔ حالانکہ یہ بات بھی نہیں کہنی چاہیے، کیوں رہ رہے ہوتے؟ اگر وہ اس زمین کی میں نہیں تھا، وہ باغ مانا باغ کا ہی مانا ہے، اور وہ آسمانوں میں ہی کہیں تھی، آپ اگر مان لیں تو خدا نے کیا کہیں جائر فی الارض خلیفہ، زمین میں بنانے والا ہوں، کہاں؟ جب بننا ہی زمین کے لیے تو آنا تو تھا ہی۔ ہاں تب بات ٹھیک ہے کہ جنت سے مراد کوئی وہ باغ ہے جو دنیا ہی میں کوئی جگہ ہوگی، دنیا ہی میں ہو سکتا ہے کوئی جگہ رہی ہو، لیکن اس میں رہتے تو اس عیش میں رہتے، ٹھیک ہے؟ اب شجرہ ممنوعہ کے بارے میں گفتگو ہے۔ شجرہ ممنوعہ منع شدہ درخت، جس سے منع کیا گیا تھا، سمجھ پا رہے ہیں نہیں؟ جی شجرہ ممنوعہ اس درخت کو کہتے ہیں جس کے پاس جانے اور جس کے پھل کھانے سے حضرت آدم و حوا کو روکا گیا تھا۔ ابھی یہ درخت حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے لیے بالکل مشخص ہوا، ان کے لیے پتا تھا یہ کیا ہے، کیونکہ قرآن مجید نے اس کے لیے کیا کہا؟ شجرہ، ہاذا کہاں استعمال ہوتا ہے؟ اشارہ ہوتا ہے نا، اس کا مطلب انہیں اشارہ کر بتایا تھا، یعنی انہیں پتا تھا کہ کون سا درخت ہے، انہیں یہ معین درخت لفظ استعمال کیے، ٹھیک ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے کیا کیا؟ وسوسے میں مبتلا فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم، پھر شیطان نے وسوسے میں مبتلا کر دیا، قال، شیطان نے کہا یا آدم، اے آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا میں تمہیں جنت کے کیا میں تمہیں ہمیشگی والا، خلد یعنی ہمیشہ والے درخت کی طرف رہنمائی کروں، وہ ملک لا یبلا، اور ایسا ملک بتا دوں جو کبھی ظاہر ہی نہیں ہوگا، یہ لفظ آیا نہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کے لیے پتا تھا۔ بہتوں نے اس درخت کی اوصاف اور نوعیت معین کرنے کی کوشش کی، بہت سے علماء نے، مفسرین نے وہ درخت کیا تھا، اس کی کیا صفات تھی اور نوعیت کیا تھی، وہ معین کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ تھی۔ کسی نے کہا کہ گیہوں کی بالی تھی وہ، کسی نے کہا انگور کی بیل تھی وہ، کسی نے کہا انجیر کا درخت تھا، درخت ممنوعہ، کسی نے کہا کافور کا درخت تھا، کسی نے کہا علم کا پیڑ تھا، کسی نے کہا اور ہمیشہ رہنے والا درخت بتایا گیا ہے۔ جی کوئی کہتا ہے گیہوں کا درخت تھا، گیہوں کی بالی تھی، کوئی دیکھا نہیں، کون دیکھے گا؟ بس آدم و حوا کوئی تو پتا تھا کہ کون سا درخت ہے، مگر پرانی آیات میں ایسا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ پورے قرآن میں چلے جائیے کہ اس درخت کے بارے میں بتایا ہو کہ یہ انجیر کا تھا یا سیب کا تھا یا انار کا تھا یا کس چیز کا تھا، جبکہ آدم و حوا علیہ السلام کو اس کا پورا علم تھا کہ کون سا درخت ہے، کیا ہے، انہیں پتا تھا۔ جی اس سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ اس کی نوعیت کی داستان کے پیغام میں کوئی دخل نہیں ہے، کیونکہ خدا، میں نے یاد ہے نا پیچھے شروع میں اس میں کیا کہا تھا، قرآن مجید نے وہی چیز ذکر کی ہے جس کا پیغام میں اثر ہو، پیغام میں اگر اس کا کوئی رول نہ ہو تو اس کو بیان نہیں کرتا ہے۔ نام اہم نہیں ہے، پیغام اہم ہے، تو نام بھی ذکر نہیں کیا ہے، رجل مومنون ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ تو اب آپ کہیں گے کہ بھائی قرآن مجید میں خدا نے یہ تو بتا دیا درخت کا، اب آپ تو کوئی آپ کے بوڑھے بزرگ ہوتے ہیں نا جو ٹیڑھے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو طالب علم کو آسانی، وہ مولانا بتانا وہ درخت کون سا تھا جس پہ جناب آدم کو جانے سے منع کیا تھا؟ بھائی تمہیں درخت سے مطلب ہے یہ دیکھنا ہے کہ اس سے منع کیا گیا تھا، قرآن نے ذکر نہیں کیا اس کا نام کو کون سا درخت تھا، بس منع کیا تھا، وہ انہیں آدم و حوا کو بخوبی پتا تھا، جسے منع کیا تھا انہیں پتا تھا، تمہیں پتا ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ جی سبھی کا
ہمارے پتہ ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ بس ہمیں پتا ہے کہ انہیں جسے منع کیا تھا، جسے انہیں پتا تھا، ٹھیک ہے، ہمارے پتہ ہونے نہ ہونے سے کیا پیغام پہ اثر پڑ جائے گا؟ لہذا اس سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ اس درخت کی نوعیت کی داستان کا جو پیغام ہے اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے ورنہ خدا اس کا نام ذکر کرتا، ورنہ اس کو دوسرے درختوں پر کوئی خاص امتیاز حاصل ہے کہ کوئی خاص درخت کا کوئی امتیاز حاصل تھا اس لیے اس کا نام ذکر ہونا چاہیے تھا نہ، اگر نام ذکر نہیں ہوا تو اس کا مطلب کوئی اور درختوں کے اوپر اس کا کوئی خاص امتیاز بھی نہیں تھا۔ بس اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب آدم کو ابلیس کے فریب کے مقابلے میں آزمانے کے لیے اس درخت سے روکا گیا تھا۔ اب ہو سکتا ہے کسی چیز کا بھی درخت ہو کوئی خاص نہیں، اب وہ انہیں پتا تھا، جنہیں منع کیا تھا انہیں پتا تھا، بس اتنا کافی ہے جی۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ عہدنا الی آدم، اور ہم نے آدم سے اس سے پہلے عہد لیا، الی آدم من قبل فنسیا، وہ بھول گئے، انہوں نے پیغام کو بھلا دیا، ولم نجد لہ عزما، اور ہم نے ان کے پاس مضبوط عزم و ثبات نہیں پایا۔ ٹھیک ہے، اس عہد و پیمان سے مراد درخت کے پاس جانے سے روکے جانا ہے، کیونکہ انہوں نے عہد و پیمان کیا لیا تھا کہ اس کے پاس مت جانا، وہ خدا آزما رہا تھا کہ دیکھیں کتنا مضبوط ہیں یہ، میں نہیں، ورنہ کوئی شرعی تشریعی شرعی کوئی حلال و حرام والا مسئلہ نہیں تھا کہ چلے گئے تو بھائی شریعت کے خلاف عمل کر دیا، حرام کام انجام دے دیا، نعوذ باللہ جی۔ مثال کے طور پر آپ سے ڈاکٹر یہ شراب حرام ہے، شراب حرام ہے، لیکن بعض ٹائم ڈاکٹر بہت سی حلال چیز بھی روک دیتے ہیں، تو کیا یہ شرعاً حرام ہو گئی؟ تو آپ کے لیے صحیح نہیں ہے وہ چیز۔ مثال سے آپ سے کہتے چاول مت کھانا، مثلا چاول مت کھانا، آپ پہ رکنا ضروری ہے، نہ کھائیں، ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو، لیکن اگر کھا لیں گے تو کیا وہی شراب پینے والا حرام ہے وہ جی؟ سبھی کا جی پھر ولا تقربوا هذه الشجرة، درخت کے قریب نہ جانا۔ داستان آدم علیہ السلام کے پیغامات کیا ہیں؟ ٹائم تمام ہو گیا، انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ کل تو انشاءاللہ ولادت ہے، روز زن بھی ہے، روز مادر بھی ہے، اور شہزادی کی ولادت تو سب سے اہم ہے، لہٰذا آپ سب کو شہزادی کی ولادت پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور سبھی کا کوئی ایکسٹرا مبارکباد پیش کرتے ہیں کیونکہ وومنس ڈے ہے۔ آپ کو آپ کا دن بہت بہت مبارک ہے انشاءاللہ جی۔ خدا کی سب سے بہترین مخلوق ہے، افضل ترین مخلوق کون ہے؟ انسان ہے، اور انسانوں میں خدا کی سب سے خوبصورت مخلوق کا نام ہے عورت جی۔ جی وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی